ہاں کیوں ذلیل ہوتے ہیں؟ آپ کو خبر نہیں ہے تو سنو. ماں باپ ذلیل کیوں ہوتے ہیں؟ ماں باپ کی اس میں تھوڑی سی لاپرواہی ہوتی ہے. اولاد ماں باپ کی نافرمان بنی، غلط راہوں پر چلنے والی بنی، اولاد نے غلط راہوں کو اپنا لیا تو کیا سمجھتے ہو بس اس میں اولاد کی غلطی تھی؟ نہ، اس میں ماں باپ کی بھی غلطی تھی. لاڈ پیار محبت اولاد سے کرنا چاہیے، اولاد سے ہمدردی کرنی چاہیے، لیکن ہر چیز جب لمٹ سے زیادہ ہوئے گی تو وہ نقصان دہ ہوئے گی. ہر چیز لمٹ سے زیادہ ہوئے گی وہ نقصان دہ ہوئے گی. میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ پسندیدہ بالکل بتاؤ. ہر انسان بریانی کو پسند کرتا ہے، ہر انسان لذیذ کھانوں کو پسند کرتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. اگر بریانی جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ لا کر دی جاوے، آپ کے سامنے رکھی جاوے، آپ کتنی کھاؤ گے؟ جتنی آپ کی لمٹ ہے. ایک لمٹ ہے، کھانے کی ایک لمٹ ہے. جب آپ بریانی ایک لمٹ میں کھا لو گے، اب میں آپ کو لمٹ کراس کراؤں، آپ کی بھوک ایک پلیٹ ہے، میں آپ کو 3 پلیٹ کھلاؤں، 4 پلیٹ کھلاؤں تو آپ کا کیا ہوگا؟ یہ تو آپ کی پسندیدہ تھی، آپ کے لیے بہتر تھی اور آپ کو صحت مند بناتی ہے جی. گھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. تو میرے بھائیو اگر میں گھی کے آپ کو نالے پلاؤں، بہت سارا پلاؤں، آپ کو فائدہ مند ہوگا؟ آپ کو نقصان کر دے گا. آپ کے بدن میں کمی پیدا ہو جائیں گی، نقصان کی چیزیں پیدا ہو جائیں گی. جو چیز آپ کو زیادہ پسند ہے اگر اس کے میں آپ لمٹ کراس کرو گے، اگر آپ حد پار کرو گے تو آپ کو فائدہ نہیں نقصان پہنچائے گی. نقصان. ایک مثال اور سمجھو. انسان کو پیسہ ہر انسان کو پسند ہے، ہر انسان کو پیسہ پسند ہے نا؟ کتنا بھی آ جا کتنا بھی آ جا. میرے بھائیو اگر پیسہ ایک لمٹ کراس انسان کے پاس آ جائے، ایک لمٹ کراس، وہ حساب بھی نہ لگا پائے، میرے بھائیو اس کے لیے یہ بھی ہلاکت ہے. پیسہ اتنا سارا کیوں آیا؟ کہاں سے آیا؟ میں نے خود سنا ہے، خود حالانکہ اتنا لمٹ کراس نہیں، لیکن ایک انسان کی حیثیت سے زیادہ اس کو پیسہ مل گیا. زمین جائیداد والا جو بھی اللہ بہتر جانے، ایک انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ اس کو پیسہ مل گیا. آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا دماغ پھر گیا. پیسہ کرنے لگا. دماغ اس کا سنتولن اس کا قابو میں نہیں رہا. تو میرے بھائیو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے ہر چیز اگر لمٹ کراس ہے تو وہ نقصان. تو ہم اپنی اولاد کو محبت کریں، پیار کریں، لیکن اگر لمٹ کراس کریں گے، لمٹ کراس، تو وہ ہماری فرما بردار نہیں ہوگی. ہمیں کبھی کبھی ان پر ہاتھ بھی اٹھانا ہے، ان کو کبھی کبھی ٹوکنا بھی ہے. تم نے یہ کیوں کیا؟ تم نے یہ غلط کام کیوں کیا؟ فلاں غلط ماحول میں کیوں تم نے وقت گزارا؟ ان کو دیکھو، ان کو سنبھالو، ان پر غور کرو، ان کی بری چیزوں پر روک ٹوک کرو، ان کے برے کاموں سے روکنا پڑے گا میرے دوستو. روکنا پڑے گا تب جا کر وہ تمہارے فرما بردار بنیں گے. سمجھتے ہو؟ محبت کرو ایک لمٹ میں، تب وہ تمہیں فائدہ دے گی. جب آپ اپنی لمٹ کی بریانی کھائیں گے تو آپ کے جسم کو لگے گی. لمٹ میں گھی پئیں گے جسم کو لگے گا، فائدہ دے گا. اگر لمٹ میں محبت کرو گے تو اولاد بھی فرما بردار ہوگی. مارنے پیٹنے سے، لوگوں کو سمجھانے سے، کچھ تھوڑی سی تکلیف پہنچانے سے ہم ان کے دشمن نہیں بن جاتے، ہم ان کا برا چاہنے والے نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے جب ڈاکٹرز انسان کا آپریشن کرتے ہیں، انسان کے چیرا لگاتے ہیں، انسان کی پیپ ہو جاتی ہے، اس کو باہر نکالتے ہیں، انسان ایک تکلیف میں ہوتا ہے، اس کو تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کو تھوڑی چیرا پھاڑی کرنی پڑتی ہے. تو کیا ڈاکٹرز اس انسان کے دشمن ہیں؟ اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں؟ اگر وہ اس کو یہ درد نہیں پہنچائیں گے چیرا پھاڑی کا، اگر اس کو یہاں درد محسوس نہیں کرنے دیں گے، اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دیں گے، تو سنو وہ اور برے درد میں چلا جائے گا، اور وہ درد اس کے لیے خطرناک ہو جائے گا. ڈاکٹرز کی فرما برداری محبت یہی ہے کہ وہ اس کو درد پہنچائے، اس کو یہ درد ہونا اس کو شفا دے گا، اس کو ٹھیک کرے گا، اس کو راحت دے گا، اس کی زندگی بہتر کرے گا. یہ درد تو اس سے یہ نہیں کہ دشمن ہے اس کا ڈاکٹر، سمجھ رہے ہو؟ ڈاکٹر پھر اس کا دشمن ہے، اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے. اگر ہم اپنی اولاد کو برے راستوں سے روکتے ہیں،
نشے کی طرف دوڑنے سے، حرام کام کی طرف دوڑنے سے، برے راستوں کو اپنانے سے، بدترین زندگی گزارنے سے اگر ہم روکتے ہیں، کبھی کبھی ان کو تھوڑی سی تکلیف پہنچا دیتے ہیں، کبھی کبھی ان کے دل کو توڑ دیتے ہیں، تو ہم ان کو دشمن نہیں ہیں میرے بھائی۔ اس قدم کو اٹھاؤ۔ جب لوہا گرم ہوتا ہے تو اس کو اپنا کیا جا سکتا ہے، اس کو جس طرح ڈیزائن دینا چاہو ڈیزائن دے دو، جس طرف موڑنا چاہو اس طرف موڑ دو۔ اگر اس کو وقت ہو گیا، ہم نے اس کو ایسے ہی رہنے دیا، پھر ہمارے بس کی طاقت نہیں ہے کہ پھر ہم اس کو موڑ پائیں، ڈیزائن دے پائیں، اس کو جیسا چاہیں ایسا کر پائیں، پھر ہمارے بس کی نہیں ہے۔ اسی طرح اولاد ہے، اگر اولاد کو وقت رہتے ہم نے فرما بردار نہیں بنایا، ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم کر سکتے ہیں اس چیز کو۔ ہاں، کرنے والا اللہ ہے، لیکن ہم بھی تو کر سکتے ہیں، ہم اس کو نیک راہ پر چلائیں۔ دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ ہم انسان کو فرما بردار بنا سکتے ہیں، نیک بنا سکتے ہیں، اچھا بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے تقدیر لکھ دی یہ کیسا رہے گا، یہ کیسا ہوئے گا، لیکن تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ اللہ نے دعا مانگنا سکھایا ہے۔ اگر تقدیر میں یہ ہے آپ نماز نہیں پڑھو گے، میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، آپ نماز نہیں پڑھو گے، اللہ نے لیکن آج آپ کو عقل دی ہے، آپ دعا مانگتے ہیں نماز پڑھنے کی، اللہ تقدیر تمہاری بدل دے گا۔ تمہارے پاس موقع ہے، تقدیر میں لکھا ہے، تم پتہ ہے نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہیں محسوس بھی ہونے لگا کہ تقدیر میں شاید یہ کہ میں نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں۔ اگر آپ آج ہمت کریں، اگر آپ اللہ کے سامنے آج کھڑے ہو جائیں کہ نماز نہیں پڑھ پائیں گے، کر پائیں گے، آپ سارے کام کر لیں گے، یہ موقع ہے ہمارے پاس، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم ہاتھ اٹھا کر اپنی تقدیر بدلوا سکتے ہیں، ہم اولاد کو نیک بنا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس یہ موقع ہے، اگر ہم نے اس کو نہیں اپنایا، نہیں دیکھا، اس کو نہیں سنوارا، پھر یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جس طرح لوہے کو ٹائم گزرنے کے بعد پھر کدھر بھی نہیں موڑ سکتے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد پر ابھی کنٹرول نہیں کرا، ابھی قابو نہیں رکھا، تو پھر ہم اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سمجھتے ہو، ماں باپ کی سب سے بڑی کمی یہ ہوتی ہے کہ اس کو بچپن میں اتنا لاڈ پیار دیتے ہیں، پھر وہ بڑا ہو کر قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس پر ہم کنٹرول کریں، اس کو ہم دیکھیں، اور اس بری عادت سے ہم باز بچیں کہ محبت کریں، لیکن ایک لمٹ میں، ایک کنٹرول کرتے ہوئے، ایک حد میں، جس میں ان کا بھی بھلا ہو اور ہمارا بھی بھلا ہو۔ سمجھتے ہو، آج وقت تو اپنا بنا لو، ورنہ کل میرے بھائی رونے کے سوا کچھ نہیں ملے گا رونے کے سوا۔ آج ان کو نیک راہ پر چلاؤ، انشاءاللہ وہ فرما بردار تمہاری بنیں گی، ضرور بنیں گی، وہ نیک انسان بنیں گے، ضرور بنیں گے، 100% بنیں گے، اگر ہم چاہیں تو۔ ورنہ یاد رکھنا، اگر ہم نہیں چاہیں گے، گزارو پھر زندگی کیسے گزارتے ہو، دیکھو پھر آگے کو کیا ہوتا ہے۔ جیسی فصل بوؤ گے ایسے ہی پھل پاؤ گے۔ اگر بیج کانٹے کا لگاؤ گے تو چبھن ہی ہوئے گی، تکلیف ہی ہوئے گی۔ اگر بیج پھل کا لگاؤ گے تو ذائقے ہی ملیں گے، راحت ہی ہوگی، سکون ہی ملے گا، اچھا ہی ملے گا۔ اب دیکھو تم کیا کرتے ہو، سوچو کیا کرتے ہو اب تم۔